پروگرام سوال میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انور بیگ, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انور بیگ صاحب, یہ جو لوگوں کے آپ نے جذبات سنے, جس طریقے سے وہ اظہار کر رہے تھے اپنے غم و غصے کا, مہنگائی, اور کہہ رہے تھے اسمبلی ہمارے لیے کیا کرتی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جذبات کس کے خلاف ہیں؟ یہ اداروں کے خلاف ہیں, پارلیمنٹ کے خلاف ہیں, یا پارٹی کے خلاف ہیں, یا شخصیات کے خلاف ہیں؟ دیکھیں متی, آپ کو نا یہ جو آج لوگوں کو یہ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یہ بڑے جینیون ہیں, بٹ اس کے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا. اب آپ اندازہ رکھ کریں کہ پوری دنیا میں جو ایک مین آئٹم ہے جیسے آئل پروڈکٹ ہے, پوری دنیا کی اکانومی وہ آئل کے اوپر گھومتی ہے. انفارچونیٹلی جب مشرف صاحب پاور میں تھے, انہوں نے آئل پرائسز پہ ایک فریز ڈالی تھی. دنیا میں پرائسز بڑھ رہے تھے, یہاں پرائسز انہوں نے بڑھائی نہیں, جان بوجھ کے, کیونکہ انہوں نے دیکھا آگے الیکشن آ رہا ہے, اگر پی ایم ایل کیو یہ پرائسز بڑھائے گی تو ایک ریٹیلیشن ہوگا لوگوں سے, تو انہوں نے ایک فریز ڈال کے رکھی تھی. جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی پاور میں, تو ظاہر ہے ایک ملٹری گورنمنٹ کی پارلیمنٹ اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی پارلیمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ ہر چیز کی ایک ٹرانسپیرنسی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بات ڈیفینیٹلی ایگری کروں گا کہ ہماری گورننس پور رہی ہے, ہمیں لوگوں کو کچھ فائدے پہنچانے چاہیے تھے, بٹ انفارچونیٹلی ایوری تھنگ از کنیکٹڈ وتھ آئل پرائسز. آئل پرائسز جب بڑھیں گے تو ہر چیز کی پرائس بڑھے گی, پاور کے ریٹس بڑھیں گے, گیس کا ریٹ بڑھ گیا, پیٹرولیم ڈیزل پروڈکٹس کی پرائسز بڑھ گئیں, تو لوگوں کو ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی آئٹم ہے کہ ہر انسان کو اس پہ ڈیلی استعمال کرنی پڑتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انٹرنیشنلی آئل پرائسز بڑھ گئی, لیکن پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ آئل دیکھیں, منسٹری آف پیٹرولیم سے متعلق ایک قائمہ کمیٹی سینٹ میں بھی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ہے, تو وہ قائمہ کمیٹی, اس کا کیا کام ہے کہ آئل پرائسز کو کس طریقے سے وہ ریشنلائز کرے کہ عام لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تو ظاہر ہے یہ پرائسز ہم کو بڑھانی پڑی, کیونکہ ایک ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, پھر ایک پارلیمنٹ ہے, پھر ایک اپوزیشن ہے. مشرف کے زمانے میں ہم اپوزیشن میں تھے, ہم چلا چلا کے مانگتے تھے ڈیٹیلز, ہمیں کبھی ڈیٹیلز میں نہیں ملتی تھی, ہمیں کبھی سوال جواب میں انہوں نے کوئی جواب صحیح نہیں دیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈیفینیٹلی جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ آج آٹا کے پرائس کہاں گئی ہے, چینی کی پرائس کہاں گئی ہے, لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, بٹ میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ بھئی ہمیں ذرا سا کچھ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا کسی طریقے سے. میں کیونکہ گورنمنٹ میں نہیں ہوں, یہ کام تو ویسے حکومت کا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ سوال دیکھیں, پارلیمنٹ میں ماروی بی بی کو کہوں گا, کیونکہ یہ اب اپوزیشن میں, ان کو چاہیے تھا ٹو کیپ اے چیک آن دا گورنمنٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن صحیح اپوزیشن کرتی, چیک اینڈ بیلنس کرتی, گورنمنٹ کو انڈر پریشر لاتی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اتنی مہنگائی نہ ہوتی. اب مثال کے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. انڈیا میں ابھی یہ منموہن سنگھ گئے سعودی عربیہ, اور وہاں پہ انہوں نے, اس کے اسٹیٹ منسٹر فارن افیئرز نے یہ کہہ دیا کہ جی سعودی عربیہ کی ہم سروسز استعمال کریں گے ٹو میڈیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا میں اپوزیشن نے بلوا مچا دیا, اینڈ the minister had to backtrack. جی ماروی, آپ بلوا مچانے کے لیے تیار ہیں؟ اپوزیشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. جی ماشاءاللہ, ہم بلوے مچاتے ہیں اور کافی شور بھی کرتے ہیں اور ایشوز ریلیونٹ اٹھاتے ہیں. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ایشوز ریلیونٹ اٹھاتے ہیں, یعنی یہ تو اٹھاتے ہیں, لیکن سکسیس اور فیلئر جہاں میجر ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ پہ, واپس میں اسی پہ آ رہی ہوں. اگر شور مچانے سے مسئلے سالو نہیں ہو رہے, پھر ہمیں ری تھنک کرنی پڑے گی اسٹریٹجی. نہیں, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا, اپوزیشن پہ انہوں نے ایک الزام ڈالا ہے کہ اپوزیشن شور شاید نہیں مچا رہی ہے یا نہیں پروڈیوس کر پا رہی ہے. اگر حکومت کی گورننس اور مس مینجمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, گورننس خراب ہو گئی ہے, مس مینجمنٹ بڑھ گئی ہے, ہمارے شور مچانے سے اس پہ امپروومنٹ نہیں آ رہی, اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں آ رہا, تو ہمیں پھر ری تھنک کرنی پڑے گی اپنی اسٹریٹجی. تو میں تو چاہ رہی ہوں کہ آج ہم ری تھنک کریں, رادر دین سیئنگ گورنمنٹ اپوزیشن. ہم کارکردگی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو گورنمنٹ کی کارکردگی ایک چیز ہوتی ہے, پارلیمنٹ کی کارکردگی بھی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اوور سائٹ رکھا, لیجسلیٹو اوور سائٹ رکھا. ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. ہم اگر شور مچا کے نہیں کامیاب ہو رہے ہیں تو ہمیں بیسکلی کچھ ٹولز چینج کرنے پڑیں گے, اور حکومت کو
الاؤ کرنا پڑے گا, وہ اسپیس دینا پڑے گا. اگر حکومت اسپیس نہیں دیتی تو پھر حکومت پارلیمان کو پھر سپریم نہیں رکھنا چاہتی. امیر باز صاحب, آپ ماشاءاللہ کافی عرصہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ واقعی ایک خود مختار ادارہ ہے اور تمام فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں, اور اگر کوئی حکومت یا جماعت عوام کے حق میں فیصلے کرنا بھی چاہتی ہے تو بالکل آزاد ہے, کر سکتی ہے, دیکھیں یا کچھ اور قوتیں بھی ہیں؟ نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ خود مختار اور آزاد ابھی تک نہیں ہے. اب تو اس سے پہلے ایک 10 سالہ جو خاص کر پورے ہسٹری پاکستان کی آپ کے سامنے, لیکن یہ پورا 10 سال کا جو رجیم گزرا ہے اس کے بعد سے آپ اپنے 2 سال کی بات کریں, اپنی جماعت کی بات کریں. عرض کر ابھی تو ایسے اس طرح آپ شمار کریں کہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی ایک بگننگ سٹارٹ ہوا ہے نا, کہ لرننگ پروسیس میں آپ آئے ہیں دوبارہ ایک اتنے پیریڈ کے لیے ایک یونیفارم کے انڈر, یہ امبریلا کے انڈر سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ جب الیکشن ہوا اس میں یہ الیکشن پیپلز پارٹی نے تو ایز اے پروٹیسٹ تسلیم کیا, تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے اس الیکشن کو. جو کچھ ہوا جس طرح سے 2 سال گزر گئے, اور کتنے سال چاہیے آپ کی جماعت کو؟ یہ 2 سال, دیکھیں 2 سال میں ہی آج دیکھیں کہ 2 سال میں نے آپ کو گنوا دیے, یہ پیکیجز گنوائے آپ کو دیکھا, اور اس کے بعد اب پارلیمنٹ ہم کوشش کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ کوشش کر رہا ہے. وہ کون سی قوتیں ہیں جو پارلیمنٹ پہ اثر انداز ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں بہت ساری قوتیں, ان قوتوں سے آپ کو گریجولی چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو ساورن اور سپریم بنانے کے لیے. آپ جب تک نام نہیں لیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ لوگ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی سارے جانتے ہیں. اس سے پہلے جن قوتوں نے قبضہ کر رکھا تھا ان سے گریجولی آپ کو پارلیمنٹ کو ساورن سپریم بنانے کے لیے اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا پڑے گا اور ان کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ کے کام میں اور قائمہ کمیٹیوں کے کام میں کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے مداخلت کرتے ہیں یا نہیں؟ خفیہ اداروں کا رول تو خیر اس ملک میں بدقسمتی سے ہمیشہ ہر کام میں رہا ہے, لیکن خفیہ اداروں کا یہ بھی نہیں ہے کہ آ کر قائمہ کمیٹی میں کوئی مداخلت کرے, اس حد تک بھی نہیں ہے. یہ پچھلے 10 سال میں رہا ہے. سیاستدانوں سے رابطے ابھی ہیں یا نہیں؟ اتنے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے. جس طرح سے پہلے تو جو لوگ آئے 80% لوگ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں میرے سامنے گزرا, جہاں پر میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, وہاں ٹکٹیں کس نے دی, رزلٹ کس نے دیے, جتایا کس نے ہے, ہرایا کس نے, وہ سارا ہمارے سامنے. لیکن آج جو پارلیمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر سے لے کر پریزیڈنٹ تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور سسٹم کی بجائے کہ اور کو انٹرپریٹیشن کرتا پھرے, ایک وہ جوڈیشری ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جوڈیشری ہو یا کوئی اور ہاتھ ہو, ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام ایشوز جو پارلیمنٹ سے ملک کی تقدیر سے ریلیٹڈ ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوں, اس کے لیے ہم اٹیمپٹس کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. صاحب ایک مختصر بریک لیں گے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کس حد تک پارلیمنٹ قومی سلامتی کے امور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد.